أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. حضرات، انسان جس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، جس کائنات میں یہ رہ رہا ہے، یہاں پر انسان کو بہت سارے مسائل کا، مصائب کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کائنات، خالق کائنات اللہ تعالی نے تخلیق فرمائی ہے، اور اس کا سسٹم اور نظام بھی اللہ ہی تدبیر کر رہا ہے۔ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خالق کائنات کے اختیار سے، اس کی اجازت سے اور اس کے بنائے ہوئے نظام اور سسٹم کے مطابق ہو رہا ہے۔ وہ چیز کسی وقت ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، کائنات کی کسی چیز سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو اللہ تعالی نے مصائب اور مشکلات سے بچنے کے لیے بہت سارے راستے اور بہت سارے طریقے بتائے ہیں، جن کا تذکرہ میں گزشتہ 2 خطبات میں کر چکا ہوں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو مصائب اور پریشانیوں میں اکثیر ہے، جو سب سے زیادہ نتیجہ خیز ہے، اور جو انسان کو تمام اس کی تدابیر سے بڑھ کر اس کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر جا کر انسان کی تدبیر ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ اللہ کی تقدیر کو اور دوسرے کائنات کے اصولوں کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ مصائب اور مشکلات میں جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز وہ دعا ہے۔ اللہ تعالی نے
دعا کی قبولیت کے لیے جو مرکزی نقطہ رکھا ہے، جو مین پوائنٹ رکھا ہے کہ جس شخص کی دعا میں یہ معاملہ، یہ پوائنٹ ہوگا، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، موحد ہو یا مشرک ہو، اللہ کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، مسجد میں دعا کرے، مندر میں دعا کرے، کلیسا میں دعا کرے، کسی مورتی کے چرنوں میں بیٹھ کے دعا کرے، کسی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرے، اگر اس کی دعا میں یہ ایک نقطہ موجود ہے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ جب یہ نقطہ آ جاتا ہے تو پھر دعا کرنے والے کے بارے میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کس انداز سے دعا کر رہا ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہا ہے یا کسی اور کا واسطہ دے رہا ہے۔ اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ مرکزی اور بنیادی نقطہ اضطرار اور پریشانی ہے۔ جب بندہ پریشان حال ہو اور وہ ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا آسمانوں کے دروازوں سے گزر کر سیدھی عرش تک جاتی ہے، اور ہر پریشان حال کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبوروں اور لاچار لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بلاؤں کو، آفات اور آلام کو دور کرتا ہے۔ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی قبر پر جا کر دعا کرنا کیوں جائز نہیں، ہم دعا کرتے ہیں، قبر پر کرتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ہم مزار پر جا کر مانگتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہندو کہتا ہے میں اپنی مورتی کے چرنوں میں بیٹھ کر مانگتا ہوں، دعا قبول ہوتی ہے، لہذا مورتی کو پوجنا کیسے غلط ہے۔ ایک کہتا ہے ہم گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، گھوڑا اس لیے مقدس ہے۔ ایک کہتا ہے میں اپنے پیر کا، اپنے بڑے کا، اپنے بزرگ کا واسطہ دیتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے، اس لیے میرا پیر درست ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اصول ہی نہیں، تمہاری دعا میں اصل بات یہ تھی، اضطرار تھا، مجبوری تھی، پریشانی تھی، میں نے تمہاری پریشانی کو دیکھ کر تمہاری دعا کو قبول کیا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی مجبور اور لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہو اور پریشانی کو دور کرتا ہو۔
بندے کے اپنے رب سے تین تعلق ہیں، ایک اطاعت کا، دوسرا عبادت کا، تیسرا دعا کا، اور بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط تعلق دعا کا تعلق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا مغز اور خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا وہ چیز ہے جو آئی ہوئی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مصیبتوں سے پہلے دعا کرے تو مصیبتیں آتی نہیں، انسان کو مصیبتوں سے تحفظ ملتا ہے، اور اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، انسان پھر دعا کرے تو اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو، اور اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ سب سے زیادہ دعا مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر انسان سے خوش اس وقت ہوتا ہے جب انسان لاچاری کی حالت میں رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، ان کو بتا دو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں، اس کی جناب میں اٹھے ہوئے ہاتھ نہ ہوں، تو اللہ تمہاری کبھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری لاچاریوں کو دیکھتا ہے، پریشانیوں کو دیکھتا ہے، تمہارے مصائب کو دیکھتا ہے۔ جب مصائب کی حالت میں تم ہاتھ اٹھاتے ہو اور زبان سے نہیں دل سے دعا مانگتے ہو، تمہاری آنکھیں رب کی جناب میں آنسو بہاتی ہیں، پھر تم جو بھی ہوتے ہو، جیسے بھی ہوتے ہو، وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب میں، پریشانیوں میں، ضرورتوں میں، حاجتوں میں اللہ کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، سارے علاج کروا لیے، فائدہ نہیں ہوا، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے تو اللہ فرماتا ہے ادھر ایوب نے ہاتھ اٹھائے، ادھر میں نے اس کی شفا کا انتظام کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک چھوٹی سی کوتاہی، اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، مچھلی نے لقمہ بنا لیا، پانی کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں کوئی دوسرا نہ سننے والا تھا، نہ دیکھنے والا، نہ معلوم کرنے والا۔ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی شخص جو پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، آلام میں ہو، بیمار ہو، کوئی بھی دنیا کی پریشانی ہے، اگر وہ یونس علیہ السلام کی دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور پریشانیاں دور کر دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کو پریشانی آئی کہ بیٹا گم ہو گیا، بیٹے کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا۔ قتل کیا کر دیا؟ بھیڑیا کھا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن جو خواب سنا تھا اس پر یقین اتنا تھا، اس یقین کی بنیاد پر کہا کہ میرا بیٹا قتل نہیں ہو سکتا، دعا کرنی شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے بیٹا واپس دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہاں اولاد نہیں، یہ بھی ایک انسان کے لیے پریشانی ہے۔ دعا کی، اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں، دعا کی، اللہ نے بانج بیوی کی گود کو ہرا کر دیا۔ اللہ تعالی ہر مضطر کی، ہر پریشان حال کی دعا قبول فرماتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ دعا صرف پریشانی میں نہ کی جائے، دعا صرف پریشانی میں نہ کی جائے بلکہ آسانی میں بھی کی جائے۔ یہ تو کافروں کی عادت ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بارہا کیا کہ مشرک وہ ہیں جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب میں مصیبت کو ٹال دیتا ہوں تو یوں ہوتے ہیں جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ پھر اپنے بتوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی قبروں کو، قبروں کے مجاوروں کو پکارنے لگتے ہیں، اور پھر جب مصیبت آتی ہے پھر رب کے سامنے جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصیبتوں میں اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ تو پھر اللہ کب نہیں سنتا؟ جو مصیبتوں میں سنتا ہے وہ آسانیوں میں کیوں نہیں سنتا؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ اپنے رب کو آسانی میں، خوشحالی میں بھی پکارتے رہا کرو، اس لیے کہ تعلق قائم رہے۔ ہم جس دوست کو ہمیشہ فون کرتے رہے، جب اس سے کام پڑتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ تعجب کا اظہار نہیں کرتا، اور جس کو کبھی فون نہ کیا ہو، صرف پیسے لینے کے لیے فون کرے تو جیسے ہی فون ملتا ہے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہاں آج خیر ہے، آج کوئی کام ہوگا آپ کو، کس لیے فون کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سختیوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں میری دعا قبول کرے،
اسے چاہیے فَلْيُكَثِّرُ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ فَلْيُكَثِّرُ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، وہ خوشحالی میں اور آسانی میں بھی کثرت سے دعا کیا۔ اللہ سے ہمارا تعلق صرف پریشانیوں کا تعلق نہیں ہے، اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، کائنات کا مدبر ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کائنات ایک سیکنڈ بھی صحیح اور سلامت نہیں رہ سکتی۔ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی رحمت اور رضا کے بغیر ایک سانس نہیں لے سکتے۔ اس لیے ہمارا رب سے تعلق صرف پریشانیوں کے وقت کا نہیں، آسانیوں کے وقت کا بھی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ اور لوگوں، تمہاری یہ تدبیریں، تمہارے یہ کام، تمہاری یہ سیفٹی اور تمہارے یہ تحفظ کے سارے آلات، یہ رب کی تقدیر میں فائدہ نہیں دے سکتے، رب کی تقدیر سے انسان کو نہیں بچا سکتے۔ صرف ایک دعا ہے جو ہر حالت میں مصیبت آنے پر، مصیبت آنے سے پہلے بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ ہم تدبیریں تو بہت کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ دعا کب کرتے ہیں؟ مصیبت میں بھی ہم نے دعا کو آخر پر رکھا ہوا۔ بیمار ہوئے، سارے ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، روحانی معالجوں کے پاس چکر لگا لگا کے جب تھک جاتے ہیں، ساری طرف سے جواب ملتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں لا اب تو ہی ہے۔ یعنی اللہ سب سے آخر پر نہیں، شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے نسخے میں، کسی کی دوائی میں بھی شفا ڈالتا ہے تو مالک ڈالتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر نہ کسی حکیم کا نسخہ شفا دے سکتا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کی دوائی فائدہ دے سکتی ہے۔ فائدہ تب ہوتا ہے جب میرا مالک اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے جب پریشانی ہو تو سب سے پہلے مالک کو پکارا جائے۔ هو الاول والآخر، پہلا بھی وہی ہے، آخری بھی وہی ہے، اس سے دعا کرتے رہو۔ اور وہ ایسے مصائب، ایسے مسائل بھی حل کرتا ہے جن کی آپ کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہوتی، جن کی آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہوتی، جن کا علاج نہیں ہوتا، وہاں پر بھی وہ سنتا ہے، وہاں پر بھی وہ حل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا، فرمایا 3 شخص سفر میں جا رہے تھے، شدید آندھی اور بارش شروع ہوئی، انہوں نے آندھی اور بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی، چھپ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ابھی بارش اور آندھی تھمی نہیں تھی، ایک نئی مصیبت نازل ہوئی کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک چٹان لٹکتی ہوئی آئی، ایک پتھر گرتا ہوا آیا اور ان کی غار کے منہ پہ آ کے رک گیا۔
اب کسی سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور چٹان اتنی بڑی کہ اگر وہ مل کے اس کو ہٹانا چاہیں تو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ اب کیا کریں؟ کوئی راستہ نہیں، کوئی حل نہیں۔ ایک نے کہا اب تمہارے پاس دعا کے علاوہ کوئی حل نہیں، اب سب دعا کرو۔ اور دعا کیسے کرو؟ کہ تم نے جو عمل اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے اس عمل کو رب کی جناب میں پیش کرو، اس کو وسیلہ بناؤ، اس کو واسطہ بناؤ، اور اللہ ہی ہے جو یہاں پر تمہاری فریاد کو سن سکتا ہے، تمہاری مصیبت کو ختم کر سکتا ہے۔ سوچنے لگے، ایک نے دعا کی کہ اللہ میں ظالم تھا، جابر تھا، پیسے والا تھا، گناہ گار بھی تھا، میرے چچا کی بیٹی آئی جو جس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، آ کر کہتی ہے بھائی آج بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ قرض مجھے دے دو، میں اپنے روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اللہ میں اتنا ظالم تھا کہ اس کی باتوں پر مجھے ترس نہیں آیا۔ میں نے کہا پیسے تو مل جائیں گے لیکن تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ اس نے انکار کیا، میں نے اصرار کیا، ماں تھی، بلکتے ہوئے اور سسکتے ہوئے بچوں کو دیکھ نہ سکی، ہاں کر دی، پیسے لے گئی، بچوں کو کھلایا، جو وقت طے ہوا تھا اس وقت پر آئی۔ جب میں اس کو اپنے کمرہ خاص میں لے گیا، وہ رونے لگی۔ میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی کہ میرے مالک نے اتنے سالوں تک مجھے کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، آج اس نے امتحان کے لیے تھوڑی سی تکلیف دی ہے تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں رب کے امتحان میں فیل ہو رہی ہوں۔ کل رب قیامت کے دن جب پوچھے گا میں کیا جواب دوں گی؟ رب سے ڈر لگ رہا ہے، کہتا ہے اللہ وہ پہلا دن تھا کہ میں بھی تجھ سے ڈر گیا، اور میں نے صرف تجھ سے ڈر کر اس کی عزت کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ یہ تجھ سے ڈرنا تجھے قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ فرمایا پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، ہلا۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میں بکریاں چراتا تھا، شام کو آتا، بکریوں کا دودھ دو کر پہلے والدین کی خدمت میں پیش کرتا، پھر بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن آیا، دیکھا کہ لیٹ ہو گیا، والدین سو چکے ہیں، میں دودھ کا پیالہ پکڑ کے والدین کے پاس گیا، سو چکے تھے، میں ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب اٹھیں گے دودھ پیش کروں گا۔ اللہ اگر یہ میرا چھوٹا سا عمل تجھے قبول ہے تو ہمیں مصیبت سے نجات دے دے۔ فرمایا پتھر اور کھسک گیا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں مالدار تھا، چودھری تھا، نواب تھا، لوگ میرے پاس کام کرتے تھے، ایک مزدور آیا کسی وجہ سے ناراض ہو کر درمیان میں کام چھوڑ کر چلا گیا، اس کو میں نے مزدوری نہیں دی، اس نے مانگی نہیں، لیکن میں نے کیا کیا؟ اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ تھوڑی سی مزدوری، آدھے دن کی مزدوری کو
میں چاہتا تو ہڑپ کر جاتا، لیکن میں نے کام میں لگایا، اللہ تو نے برکت دی۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ شخص مجبور اور لاچار ہو کر آیا، مجھ سے آدھے دن کی مزدوری مانگنے لگا، تو میں نے کہا یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی گائے اور جتنی بکریاں ہیں، جتنے اونٹ ہیں، یہ سب تیرے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہڑپ کر جاتا، کون پوچھتا، لیکن تجھ سے ڈر کر میں نے اس کے آدھے دن کی دہاڑی، آدھے دن کی مزدوری نہیں کھائی، بلکہ اس کو تجارت میں لگایا۔ اللہ میرا یہ عمل قبول ہے تو ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک غریب شخص اپنے خچر پر سواریاں لے جانے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا اور کہا مجھے فلاں گاؤں میں جانا ہے، کرایہ طے کیا، چل پڑے۔ آگے اس گاؤں کو دو راستے جاتے تھے، ایک جنگل اور بیابان کے اندر سے جاتا تھا اور ایک سیدھی سڑک تھی۔ اس نے کہا ادھر سے چلو، قریب گاؤں پڑتا ہے۔ یہ ڈرا، اس لیے مشہور تھا کہ یہاں پر کوئی قاتل لوگ رہتے ہیں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ تو اس نے کہا میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ سواری کہنے لگی آپ کو ادھر جانا ہے، میں آپ کا ضامن ہوں، میں آپ کا تحفظ کروں گا۔ وہ بیچارہ غریب خچر لے کر چل پڑا۔ جب جنگل کے درمیان میں پہنچا، وہی تو وہ قاتل تھا، وہی تو وہ ظالم تھا جو لوگوں کو لے جاتا تھا اور قتل کر کے ان کے اسباب اور مال پر قبضہ کر لیا کرتا تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی، اس کو قتل کرنے لگا۔ اس غریب نے کہا میرا خچر بھی لے لو، مال بھی لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ تو ہے ہی میرا، اگر تجھے چھوڑ دیا تو میرا راز فاش ہو جائے گا۔ آج تک میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، اسی لیے آج تک بچا ہوا ہوں۔ اس غریب نے کہا اچھا اگر چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے، 2 کی بجائے 4 پڑھ لو۔ یہ بندہ نماز پڑھنے لگا، نیت باندھی۔ اب ڈر اور خوف اتنا ہے کہ زبان پر دعا بھی نہیں آ رہی، زبان پر دعا بھی نہیں آ رہی۔ سوچتے سوچتے یہ آیت اس کی زبان پر آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو مجبوروں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ اس کی زبان پر کچھ بھی نہیں۔ یہ آیت چلنے لگی، 2 رکعتوں میں یہی پڑھتا رہا۔ کہا ابھی میری 2 رکعتیں ختم نہیں ہوئی تھی، میری سامنے نظر پڑی، میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر سر پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی آ تو رہا ہے۔ وہ قریب آیا، اس نے آتے ہی اس ڈاکو اور ظالم کو قتل کر دیا۔ اتنے میں میں نے جلدی سے نماز ختم کی، وہ جانے لگا، میں نے اس کا دامن تھام لیا۔ میں نے کہا او اللہ کے بندے، میری مدد کرنے کے لیے آئے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ اس نے کہا تیرا کام ہو گیا ہے، اب مجھے جانے دو۔ میں نے کہا میرے محسن بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے اسے رب نے بھیجا ہے جس رب کو تو اپنی نماز میں پکار رہا تھا۔ یہ پچھلے دنوں امریکہ میں ایک ملحد ڈاکٹر مسلمان ہوا، اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، بہت بڑا ڈاکٹر، ہسپتال کا انچارج تھا، ملحد، اللہ کو نہ ماننے والا، گالیاں دینے والا۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو نشانی دکھائی کہ جب بیٹی کو دیکھنے کے لیے گیا، بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے سوچا
یہ کوئی ہماری دوائیوں کا اثر ہے کہ بچی پہلے دن اٹھ کے کھڑی ہو گئی، رب کو بھول گیا، چند سال ہوئے اسی طرح زندگی بسر کرتا رہا۔ 2 سال کے بعد اللہ نے دوسری بیٹی دی، جب پیدا ہوئی تو دل کے بال بند ہیں، بیمار ہے، نیلی اور پیلی ہے۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ہسپتال کا انچارج تھا، ایکس رے کیے گئے، پتہ چلا کس کے بال بند ہیں۔ شہر کے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا گیا آپریشن کرنے کے لیے۔ جب چیک اپ ہوا، سارا پتہ چلا، آپریشن شروع کرنے لگے۔ یہ باہر ٹہل رہا ہے، پریشان ہے، کہتا ہے میں ٹہلتا ٹہلتا گیا، ہم نے مسلمانوں کے لیے یا مذہبی لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا جس کا نام دعا کا کمرہ رکھا تھا کہ اگر کوئی مذہبی آتا ہے تو وہ یہاں پر بیٹھ کے اپنے مالک سے دعا کر لے۔ کہتا ہے میں پریشانی میں چل رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہ کمرہ آ گیا ہے۔ کہتا ہے بلا سوچے سمجھے اپنی مصیبت اور پریشانی کے عالم میں اس کمرے میں داخل ہو گیا، گھٹنوں کے بل گرا۔ میں نے کہا اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ تو ہے، اگر تو ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ میں نہیں مانتا، لیکن آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اگر تو ہے تو میری بیٹی کو شفا یاب کر دے۔ کہتا ہے دعا کر کے باہر نکلا، ڈاکٹر حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے لیکن بچی حیرت انگیز طور پر صحیح ہو گئی ہے۔ دوبارہ ایکس رے کیا گیا، یہ 3-4 منٹوں کی گیم ہے۔ دوبارہ ایکس رے کیا گیا تو لگا کہ یہ ایکس رے اس بچی کا ہے ہی نہیں، صحت مند، تندرست، اور آج وہ ڈاکٹر اللہ کو ماننے والا ہے، مسلمان ہے، اور اس کا نام لارنس براؤن ہے، اور آج امریکہ میں اسلام کا سب سے بڑا داعی۔ آئیے، رب سے کیا نہیں ہوتا؟ رب تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان ہے، کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے، کوئی مشکل ایسی نہیں، کوئی پریشانی ایسی نہیں جس کا حل میرے مالک کے پاس نہ ہو۔ آئیے اس کے ساتھ اطاعت کا تعلق بھی بحال کیجئے، عبادت کا تعلق بھی بحال کیجئے، اور دعا کا تعلق مضبوط کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری مصیبتوں کے وقت میرا رب میری دعا سنے، اسے چاہیے کہ آسانیوں اور آسائشوں میں بھی رب کے ساتھ دعا کا تعلق مضبوط رکھے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو سارے نسخوں سے بڑھ کر، ساری تدبیروں سے بڑھ کر، سارے علاجوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے اور کوئی چیز نہیں جو اللہ رب العزت کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ آئیے جب بھی پریشانی آئے، جب بھی مصیبت آئے، سب سے پہلے رب کے سامنے جھک جائیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے تعلق بحال کیجئے، پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔